بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اور اللہ رب العالمین سب سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین سب سے بہترین ہے. اللہ رب العالمین سب سے اعلی ہے. اللہ رب العالمین سب سے افضل اور سب سے برتر ہے. وَأَبْقَى، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ گواہی دیجئے کون سی ہے؟ اللہ ایک ہے. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے. اگر یہ چیز ہمارا ایمان عقیدہ بن جائے تو آخرت سے پہلے دنیا کی ہماری زندگی کامیاب، خوبصورت اور آرام دہ بن جائے. اور کیا خیال ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ اور جس کے دل دماغ میں یہ یقین پیوست ہو اور پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہو
واللہ خیر و ابقا، تو جو سب سے بہترین اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ اپنے ایسے بندے کو ضائع کر سکتا ہے، اپنے بندے کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا بندہ اس کا آخرت سے پہلے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، آخرت سے پہلے اس کا یہ بندہ دنیا میں کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اصحاب عظام اور آپ کے مدرسہ ختم نبوت کے پہلے فارغین صحابہ کرام، انہوں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، تو ان کے دل دماغ میں اسی وقت اس بات کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے اس چیز کو اپنے عمل کا حصہ بنایا، واللہ خیر و ابقا والآخرۃ خیر و ابقا۔ امام ابو یعلا اور امام طبرانی اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو لائے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسن دے دے؟ کون ہے جو کسے قرض دے جو سب سے بے نیاز ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں؟ کون ہے جو اسے قرض دے جو الصمد ہے، اسے کسی کی کسی وقت کبھی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کے علاوہ ہر ایک کو ہر وقت ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت ہے؟ بات ایسے ہے کہ ان کے علاوہ ہر ایک کو ہر چیز کے لیے ہر دم اس الصمد کی ضرورت ہے، لیکن وہ بے نیاز کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے جو اپنے مالک کو جس کا سب کچھ ہے اس کو قرض حسن دے؟ یہ آیت مبارکہ اترتی ہے۔ ابو الدحداح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرید منا القرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے قرض طلب کرتے، اللہ ہم سے قرض کا سوال کرتے؟ حیرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یا ابا الدحداح، ہاں اے ابو الدحداح، عرش والا تم لوگوں سے اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا، لیکن وہ قرض کس لیے مانگتا ہے؟
قرض کس لیے طلب کرتا ہے؟ اس لیے معاذ اللہ کہ وہ محتاج ہے؟ نہیں، اس لیے مانگتا ہے تاکہ خوش نصیب دیں اور پھر اس کے جواب میں وہ انہیں وہ کچھ عطا فرمائے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ابو الدحداح عرش والا قرض کا سوال کرتا ہے۔ کہا، عرض کیا، ارنا یدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے، اپنا دست مبارک مجھے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک نکالتے ہیں، دیتے ہیں، تو ابو الدحداح اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھ کر عرض کرتے ہیں، قد اقرضت ربی حائطی، اور راوی کہتے ہیں وحائطه فیہ 600 نخلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، رب نے قرض مانگا ہے اور میں اپنا باغ سارے کا سارا مالک الملک کو بطور قرض دے رہا ہوں۔ آیت مبارکہ سنی تو کتنے سال لگائے اس کو سمجھنے کے لیے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ عمر کا کتنا حصہ لگایا اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اور پھر کتنے سال لگائے اس پر عمل کرنے کے لیے؟ ہمارا رونا، ہمارا المیہ کیا ہے؟ کہنے والے سننے والوں کا کہ پہلے تو اللہ رسول کی وہ بات جو ہماری طبیعت سے مناسبت نہیں کھاتی وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو جواب دو، آگے مرضی تو ہر ایک نے اپنی کرنی، پہلی بات یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور اگر سمجھ آ جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب، حافظ صاحب کو سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہے، انہیں پتہ نہیں چلا اس کا مطلب کیا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، یہ نہیں مطلب ہے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، بعض کیا کہوں اب، جن کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اور جنہیں شاید قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ بھی ٹھیک نہ آتا ہو، علماء دین کے متعلق وہ کہتے ہیں جی انہوں نے قرآن کریم کو ڈیپتھ میں اتر کر اس کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، جنہیں شاید نمازوں کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، ان کی زبانوں پر ہے یہ جو علماء دین ہیں انہوں نے قرآن کریم کو گہرائی میں اتر کر سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم جو ABC پڑھنے والے ہیں اور باہر کے ملکوں کے چکر لگانے والے ہیں، جو قرآن ہم سمجھتے ہیں، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے، انہیں کیا پتا قرآن ہے کیا؟ یا یہ ہے جسے ٹی وی کی سکرین نصیب ہو گئی، جسے میڈیا مل گیا، وہ کہتے جو بات میں کہتا ہوں منبر و محراب والے تو بیچارے جاہل۔ تو ہم قرآن کریم کی احادیث نبویہ ان کو سمجھتے ہوئے مدت لگاتے ہیں، پھر عمل کے لیے اس کے بعد اور وقت چاہیے۔ اور ادھر اس صحابی نے آیت اتری سنی تو اس کے بعد اگلا کیا کیا کام؟ ایک جملے سے بھی کم سوال پوچھا کہ عرش والا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ جواب آیا ہاں۔ تو اس کے بعد کیا کہا؟ اب گھر جاؤں سوچتا ہوں۔ وہیں پر دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا اور کہا اللہ کے رسول، ایک باغ ہے
اور وہ باغ عرش والے کو قرض دے رہا ہوں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ان کے باغ میں اس وقت کھجوروں کا 600 درخت تھا۔ کتنے درخت تھے؟ اب کسی کے گھر میں باغ میں 2-4 درخت لگے ہوں، گزرنے والے پتھر مار کر وہاں سے کو پھل اتار لیں تو جس کے 2-4 درخت ہیں وہ معاف کرتا؟ کیا حشر کرتا؟ پیچھے تک بھاگتا، اور اگر بھاگ نہیں سکتا تو ان کی حفاظت کا کتنا لمبا بندوبست کرتا۔ 600 درخت۔ اور اس دور کو یاد کرو، وہ دور کون سا دور ہے جب اکثر صحابہ انہیں جسم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ملتا، جب 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے نوالے پورے میسر تھے۔ 600 درخت کا باغ اللہ رب العالمین کی راہ میں قرض دے دیا۔ اب اتنی بات کہی، مجلس نبوی سے اٹھے، واپس اپنے باغ کی طرف آئے۔ فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها فنادى يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي فقد أقربت ربي حائطي۔ چلتے ہوئے باغ کی طرف آئے، اور حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغ جو تھا اسی میں ان کا گھر بھی تھا۔ یہ جو باغ تھا اسی میں ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوٹھی، بنگلہ یا باقی زمینیں وہ علیحدہ تھے جہاں بیوی بچوں کو رکھا، یہی باغ تھا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہیں اللہ نے رزق رکھا تھا، اسی کو اللہ نے ان کے لیے گھر بنایا۔ باپ اس کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہوئے۔ بیوی ام الدحداح، یہ مومنہ صالحہ عورت، آواز دی، ام الدحداح بچوں کو لو اور باہر آ جاؤ۔ اور بیوی وہ بھی اللہ والی تھی، اس نے یہ نہیں پوچھا کیوں، جواب آیا لبیک، آتی ہوں اور آنے میں میری سعادت ہے، نکلتی ہوں۔ تو ابو الدحداح وہ کہنے لگے، اے نیک بخت، تمہیں اور بچوں کو باہر اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ باغ اب نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ میں نے عرش والے بے نیاز کو بطور قرض دے دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اخرجی من الحائط فإنی قد بعته بنخلة فی الجنہ۔ اے پاک باز عورت، بچوں کو لو اور باہر آؤ، یہ باغ میں نے 600 درخت والا اپنے رب کو قرض اس لیے دیا ہے کہ عرش والا جنت میں اس کے بدلے میں مجھے کھجور کا ایک درخت عطا فرمائے۔ اور ایک درخت وہاں کا ملنا، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ جنت کی جو حور ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنتی عورت، جنتی حور، اس کے سر کا صرف جو ایک دوپٹہ ہے، جو سر پہ چادر ہے، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس تمام سے زیادہ قیمتی اور مہنگا ہے۔ واللہ خیر وابقی والآخرۃ خیر وابقی۔
اور اس پاک باز بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے آگے سے جو جواب دیا اسے اللہ رب العالمین نے حدیث کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا. وہ کہنے لگی ربح البیع او کلمۃ تشبہها، کہنے لگی اے میرے تاجدار جو تو سودا کر کے آیا ہے یہ سودا بڑے نفع والا ہے. جو تو سودا کر کے آیا ہے اس سودے میں تو کامیاب ہو کے آیا. جو تو سودا کر کے آیا ہے اس سودے سے تو اپنی مراد کو پا کے آیا. کیوں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس جنت کے لیے اسے دے کے آیا ہے اس میں جو جائے گا اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب جائے گا تو پھر اس پہ سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جب داخل ہوگا جہاں بھی جاؤ دنیا میں جس جگہ بھی جاؤ لکھا ہوتا ہے، ایک جگہ لکھا ہوتا ہے انٹرنس اور دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ. ایک جگہ لکھا ہوتا ہے دخول اور دوسری جگہ خروج، کہ جہاں جانا ہے وہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں. اس دنیا سے آئے ہیں یہاں سے بھی جانا ہے کہ نہیں. لیکن جنت میں کیا ہے؟ خالدین فیہا، جو جائے گا پھر ہمیشہ رہے گا. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے، یہ صلہ ہے، یہ ایوارڈ ہے ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارا اور اس یقین کے ساتھ گزارا واللہ خیر وابقا، اور اس یقین کے ساتھ گزارا والآخرۃ خیر وابقا. جس نے اس طرح گزارا اس کے لیے کیا ہے؟ فأولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے بہت اعلیٰ مقام و مرتبے ہیں، بہت اعلیٰ مقام و مرتبے ہیں. اور وہ مرتبے کیسے ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وہ ایسے ہیں مراتب، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک کسی انسان نے ویسا اس دنیا میں دیکھا نہیں. آج تک کسی انسان نے اس کے متعلق اس دنیا میں سنا نہیں ہے. آج تک اور قیامت تک کسی انسان کے دل دماغ پر ان کا گمان بھی نہیں گزر سکتا. کیا ہوگا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا انسانی نفس کو کیا پتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کو چھپا کے رکھا ہے. اور یہ کن کو دیں گے؟ جنہوں نے عمل کیسے کیا ہوگا؟ واللہ خیر وابقا، جنہوں نے عمل کیسے کیا ہوگا؟ والآخرۃ خیر وابقا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.